اور پتہ نہیں کیا کہ شاید افواج پاکستان کے بارے میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف جس طرح کے الفاظ استعمال کیے گئے، اور اس کے بعد اس پہ تھمز اپ دونوں طرف سے کیا گیا، یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں. اور میں یہ پڑھ کے بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے خد و خال ان کے میسیجز کی آپس میں جو متن تھا وہ کیا تھا. لیکن یہ الزامات جو پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی اور پاکستان کی فوج کے اوپر بھی جو لگائے جا رہے ہیں، اور پھر ملاقاتوں کی خواہش کا اظہار کیا جاتا ہے راہل چودھری صاحب سے، تو یہ کیا میسج دے رہے ہیں؟ کیا یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان مخالف ایک ایجنڈا نہیں ہے جس پہ بڑھ چڑھ کے ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے؟ اب آپ کہ یہ میسج کا ایکسپٹ میں آپ کو پڑھ کے اور اس کی اردو کی تشریح جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہ ان کو میسج آتا ہے جس میں راہل چودھری نے جواب دیا کہ منگل کو پھر 3:30 تک ملتے ہیں، کل میری ایک اور میٹنگ ہے جو 11:30 بجے شروع ہوگی. لیکن یہاں پہ پھر رؤف حسن صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جزوی طور پر درست ہے، باجوہ مفاہمت کی خواہش مند تھے، ہم کل اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ وقت ہو. یہ کشمیر کے اوپر ایک آرٹیکل تھا، اس کے حوالے سے کچھ رپورٹنگ کے حوالے سے ان کی کچھ گفتگو ہوئی تھی. تو یہ آبویسلی یہاں پہ راہل چودھری نے جب میسج کیا، ہائی راؤف، I am concerned about you. Please keep safe and hope that you're not going to be arrested. From outside, it looks as if the military is using this as an opportunity to exert control, possibly in a more open manner. Best Rahul. اب راہل کو جو پیغام دیتے ہیں وہ میں نے اردو اس کا جو تشریح تھی یا اس کی ٹرانسلیشن تھی یا ترجمہ تھا وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انگریزی بھی پڑھ کے میں آپ کو بتا دوں. Thank you, Rahul. I am fine for the time being at least. But the country is sliding rapidly into chaos and mayhem. Instead of police, people are now confronting military columns as protest continues unabated. I am planning a visit to London. If not stopped at the airport, we'll keep you updated. Warm regards, Rauf. مطلب آپ 9 مئی کے اوپر بھی مہر لگا کے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ آپ ہی کی جماعت نے کیا ہے، یہ آپ ہی کے لوگوں نے کیا ہے، یہ آپ ہی کی ایک ایڈونچرزم تھا آپ کا جو کہ آج آپ کے گلے پڑا ہوا ہے کہ ملک مخالف ایجنڈا ہو، فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنا ہو، افواج پاکستان کو نقصان پہنچانا ہو، پاکستان کے شہداء کی بے حرمتی کرنی ہو اور بے حرمتی کرنی ہو. تو یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. مطلب خود یہ ایڈمٹ کر رہے ہیں اس اپنے میسج میں کہ اب لوگوں کو ہم انتشار پھیلانے پہ اکسا رہے ہیں اور لوگ کافی حد تک اکسائے گئے ہیں. 9 مئی کا تو ایک سٹینڈ الون واقعہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو نظر آ رہا ہے اس سیاسی جماعت نے جس طرح 9 مئی کا افسوسناک واقعہ برپا کیا. لیکن اس کے بعد یہ اس بات پہ دیکھتے ہوئے جانچتے ہوئے کہ پاکستان کو چاروں اطراف سے سیکیورٹی کی جو سچویشن آج کل ہمارے ملک میں ہے، اور اس پہ کہتے ہیں کہ جی ہم پیپل آر ناؤ کنفرنٹنگ ملٹری کالمز ایز پروٹیسٹ کنٹینیو unabated. اس کا کیا مطلب لیا جائے کہ آپ دوبارہ کوئی 9 مئی برپا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، آپ دوبارہ کوئی 9 مئی جیسا ایڈونچرزم کرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں. اور کل اس کے آپ نے بھی کچھ صحافی بھائیوں نے بہنوں نے کور کیا ہوگا ان کے جلسے میں جس طرح کی زبان استعمال کی گئی، جس طرح کے الفاظ بیان کیے گئے، نہ صرف سیاسی لیڈران کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو افواج پاکستان اور پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے جتنے ادارے ان کے خلاف جس طرح کی الزام تراشی تمام تر ان لوگوں پہ بھی کی گئی. جب انہوں نے کہہ دیا کہ سیاست سے ہمارا تعلق نہیں، تو پھر مڑ توڑ کے آپ دوبارہ سیاست میں ان کو گھسیٹتے ہیں. ایک طرف تو بھاشن دیتے ہیں کہ رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن اور آئین پاکستان کی بالادستی اور اس کے ساتھ پاکستان کی آئین کی تحفظ کی تحریک کا بھی آغاز کرنے کا کہتے ہیں، لیکن یہ دوگلی پالیسی اب نہیں چلے گی. اب عوام کے سامنے آپ ننگے ہو چکے ہیں.
ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، دوسری طرف پیغام رسائی کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئیں اور مداخلت کریں، سیاست میں آئیں اور اپنا کردار ادا کریں. نہ تو ان کا آئینی طور پہ قانونی طور پہ کوئی کردار ہے سیاست میں، اور انہوں نے دو ٹوک یہ کہہ دیا ہے. اگر ابھی بھی کسی کو کوئی شک و شبہ ہو تو میرے خیال سے ان کو اپنی غلط فہمی کو دور کر دینا چاہیے اور اس غلط فہمی کو ترک کر دینا چاہیے. کل جس طرح کی گفتگو ان کے سی ایم KPK نے کی اور دیگر پارٹی کے لیڈران نے کی اور آئین پاکستان کے اوپر کی، معذرت کے ساتھ میں تو میڈیا پہ وہ جرأت بھی نہیں کر سکتا کہ اس طرح کی غلیظ سوچ، اس طرح کی گھٹیا اور بازاری الفاظ میں آپ لوگوں کے سامنے دہراؤں. مجھے تو بہت نہایت افسوس ہے اس بات پہ جو آئین پاکستان کے بارے میں کہا گیا، جس ڈاکیومنٹ کے تھرو تمام تر ہمارے جو ملک اور ہمارا آئین اور اسی چیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. آپ نے اس آئین کے بارے میں کس کس طرح کے الفاظ استعمال کیے. آپ کو پاکستانی ہونے پہ بھی شرم ہونی چاہیے کہ آپ پاکستانی تو کہلواتے ہیں، لیکن جو ڈاکیومنٹ، جو اتنا سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے جس سے آپ کا پورا ملک کا نظام اور سسٹم چلتا ہے، آپ اسی ڈاکیومنٹ کے اوپر برس پڑے. افواج پاکستان کو تو ایک سائیڈ پہ کریں، سیاستدانوں کو ایک سائیڈ پہ کریں. آئین اور قانون کی بالادستی کے پرچار کرنے والے آپ لوگ، را کے ایجنٹوں کے ساتھ جا کے گفتگو کرنے والے آپ لوگ، پر ثبوتوں کے ساتھ آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہتی ہے. یہ پاکستان کو مشیر قانون بیرسٹر عقیل ملک اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.